ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رجب شہر الزرع، رجب کا مہینہ جو اس مہینے سے پہلے گزر چکا ہے وہ زمین میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ وشہر شعبان شہر السقی، اور یہ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ اس بیج میں یا وہ جو کھیتی اگ آئی ہے اس کو سیراب کرنے، اس کو پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ وشہر رمضان شہر الحصاد، اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ کھیتی کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو آدمی زمین میں بیج بوئے گا نہیں اور کھیتی کو سیراب کرے گا نہیں، وہ کھیتی کیسے کاٹے گا؟ شعبان کا مہینہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اسی لیے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها۔ خادم رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کا تابعین کا یہ ماحول تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے، قرآن کھولتے تھے، بس قرآن کی تلاوت میں بزرگ گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہمارے پہلے بزرگ اس مہینے میں بھی قرآن کی اسی طرح تلاوت کیا کرتے تھے جس سے رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اور عمرو بن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ وتفرغ لقراءۃ القرآن، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم رمضان میں بازار کا کاروبار کا کام کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ شعبان کے مہینے میں ان کا یہ عمل تھا، ان کا یہ روٹین تھا کہ اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لربکم عز وجل فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها لعل احدکم ان تصیبہ منها نفحة لا یشقى بعدها ابدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اس کی شفقت اور مہربانی ہے کہ وہ موقع بموقع اپنے بندوں کو ایسے چانس دیتا ہے، ایسے موقع دیتا ہے جس میں وہ رب کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اور وہاں کی کامیابی کے لیے خیر اور نیک اعمال کا توشہ و سامان سفر تیار کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لربکم عز وجل فی ایام دہرکم نفحات، زمانے کے دنوں میں تمہارے رب عز وجل کی طرف سے اس کی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کی ہوائیں چلتی ہے۔ جب اس طرح کی رحمت کی ہوائیں چلے تو تم ان کے سامنے آؤ، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ لعل احدکم ان تصیبہ منہا نفحۃ، امید ہے کہ تم میں سے کسی کو اس رحمت کی ہوا کا ایک جھونکا لگ جائے، لا یشقى بعدها ابدا، کہ اس کے بعد وہ کبھی محروم نہیں رہے گا، بدبخت نہیں ہوگا،
اور پریشان نہیں ہوگا۔ رب کی رحمت کی جو ہوائیں چلتی ہے اور جن دنوں میں چلتی ہے یا جن مہینوں میں چلتی ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، شعبان کا مہینہ، جس کی آج 17 تاریخ ہو چکی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں خصوصی طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اور جو عبادت اس مہینے میں زیادہ کیا کرتے تھے وہ تھی روزوں کی کثرت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے شعبان کے مہینے سے زیادہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رکھنے ہی ہیں، نفلی روزوں کی بات ہے تو میں نے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، جن مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا، زیادہ پسندیدہ تھا، بلکہ روایت کے الفاظ احب الشہور الی اللہ الی رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو مہینہ تھا، جو محبوب مہینہ تھا، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ اس میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ یصلہ برمضان، رمضان سے جوڑ دیتے تھے، رمضان سے ملایا کرتے تھے۔ سنن نسائی اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے، اور روایت بیان کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ہاں شعبان اور رمضان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے، اور اتنی کثرت سے، اتنے زیادہ کہ رمضان سے ملا دیتے تھے، اور پھر رمضان کے فرض روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادتی کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے روزے کیوں رکھا کرتے تھے، اور شعبان میں اتنی کثرت سے عبادت کیوں کیا کرتے تھے، اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے، اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی اور احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھ رہے، تو ایک موقع پر پوچھ لیا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم فی شہر ما تصوم فی شعبان، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ، اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں،
غفلت میں ہیں، بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے 2 مہینوں کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس میں لوگ غفلت میں رہتے ہیں، لوگ جس سے غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل سالانہ، جو یوں کہیے کہ بندے کے پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے سالانہ، میں چاہتا ہوں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے اعمال کی رپورٹ اس حال میں پیش کی جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں یہاں پر کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو روزانہ فرشتے بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے روزانہ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ہفتہ واری اعمال بھی بندے کے پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں جو کچھ بندہ جو کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل پیش کیا جائے۔ اور ایک سالانہ طور پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں عبادت کی کثرت یا روزوں کی کثرت کی ایک حکمت مسرت یہ بیان فرمائی کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، میں اس مہینے میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ، رجب کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں تھی اس لیے کہ 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں 10ویں پارے میں سورۃ البراۃ میں اللہ نے بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کا اور دن اور رات کا یہ نظام پیدا کیا ہے، اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، قابل تعظیم ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام بھی بیان فرمائے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے، تو رجب کا احترام، رجب کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے، اور رمضان کی عظمت بھی ہے لوگوں کے دلوں میں، بیچ میں شعبان پڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غفلت میں رہتے ہیں، اور غفلت کے زمانے میں عبادت کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، نیک اعمال کرنا، خیر کے کام انجام دینا، اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ ایک تو عام موسم ہوتا ہے نیکیوں کا، تو اس میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ جب غافل ہوں تو اس وقت عبادت کرنا، نیک کام انجام دینا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، حرج کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، جبکہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، رسول کی فرما برداری، دین پر چلنے اس کی طرف نہ آتے ہوں، دین پر چلنا مشکل ہو، لوگ سارے غافل ہوں،
اسی غفلت کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، ہجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ غفلت کے زمانے میں عبادت کرنا یہ ہجرت کی طرح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور حدیث میں آیا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو فرض نمازیں ہیں وہ تو ہے ہی، ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد کس نماز کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے؟ یہ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ صلاۃ اللیل، اور بعض روایات میں ہے الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نمازوں کے بعد اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت، اجر و ثواب اور عظمت والی نماز رات کی تنہائی کی نماز۔ کیوں فضیلت ہے اس کی؟ کیوں اس کا اجر و ثواب ہے؟ کہ سارے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، گہری نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے اپنے دکھڑے سناتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت، اجر و ثواب اس نماز کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے بازاریں جو ہے، بازار غفلت کی جگہ ہے، لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وہاں غافل ہو جاتے ہیں، بازار میں، بیوپار میں، کاروبار میں، لین دین میں، اپنی چیزوں میں، اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے، اطاعت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ سب سے افضل اور بہترین جگہ، اللہ کو محبوب جگہ مسجد ہے، کیونکہ اللہ کی یاد آتی، اور اللہ کو ناپسندیدہ جگہ، مبغوض جگہ بازار ہے، کیونکہ وہاں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یضحک ممن یذکرہ فی السوق، جو آدمی بازار میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں، یعنی اس کے اس عمل سے راضی و خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو غفلت ہے، وہاں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ لیکن جو بندہ بازار میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے، تو اللہ اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو غفلت کی جو بھی چیز ہے، نیکی ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک مومن جو حقیقی مومن ہے، اس کا معاملہ ایسی ہوتا ہے، جب سارے لوگ غافل ہیں وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیند قربان کر رہا ہوتا ہے، جب سارے لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک مومن حقیقی کی یہ نشانی ہے۔ غفلت کے موقعوں پر عبادت اللہ کو پسندیدہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں بندہ جو عبادت کرتا ہے وہ پوشیدہ رہتی ہے، وہ مخفی رہتی ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ شب برات ہے، شب برات میں سارے ہی بندے عبادت کرتے رہتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی عام ماحول بن جاتا ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں، شب قدر میں دیکھ لو یا رمضان کے عام دنوں میں دیکھ لو، سب لوگ ایک دوسرے کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو غفلت کے دن ہیں یا جو غفلت کی راتیں ہیں، جن میں عام طور پر بندے عبادت نہیں کرتے ہیں، اس وقت اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل پوشیدہ رہتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیکھتا ہے، بس صرف اللہ ہی دیکھتا ہے، اور اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور جس عمل میں اخلاص زیادہ ہو اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، 3 بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ کہ کوئی آدمی آیا، وہ بندہ مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، کوئی بندہ آیا، اللہ کے واسطے مانگا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ریلیشن نزدیک کا نہیں تھا کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، پوری جماعت نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، لیکن اس جماعت میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس کو تنہائی میں لے گیا اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس کو دے دیا اللہ کے واسطے۔ اللہ کو یہ بندہ بہت پسندیدہ ہے۔
کیوں کہ اس نے اپنے اس عمل کو باقی جماعت کے لوگوں سے مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ بندہ بھی اللہ کو بہت پسندیدہ ہے کہ جو سفر میں جماعت کے ساتھ چل رہا تھا، جماعت چل رہی تھی، رات کا وقت ہو گیا، آخری وقت آیا، نیند کا غلبہ ہو گیا، سب لوگ سو گئے، وہ بندہ اپنی جماعت سے ہٹا تنہائی میں گیا، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو ایسا بندہ بہت پسندیدہ ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھی جو تھے سب بھاگ کھڑے ہوئے، سب نے راہ فرار اختیار کی، لیکن وہ بندہ اللہ کے سامنے جمع رہا، اللہ کے لیے جمع رہا، دشمنوں کے سامنے اللہ کے لیے جمع رہا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ کو یہ بندہ بہت پسندیدہ ہے۔ عمل جتنا مخفی ہوگا، پوشیدہ ہوگا، اللہ کو اتنا ہی پسندیدہ ہے۔ تو جب سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اس وقت انسان عبادت کر رہا ہو، تو عبادت مخفی و پوشیدہ رہتی ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور ہمارے اسلاف اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسلاف سے مطلب وہ بزرگ، وہ مسلمان جو حقیقی مسلمان تھے اور پہلے چلے گئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک انہوں نے روزہ رکھا، نفلی روزہ، 40 سال تک انہوں نے روزے رکھے مسلسل، گھر سے کھانا لے کے آتے تھے، بازار میں جاتے تھے، جہاں ان کی دکان تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی مانگنے والا آتا تھا جو روٹی لاتے تھے وہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے، اس کو دے دیتے تھے۔ گھر والے یہ سمجھتے تھے یہاں سے کھانا لے کے گئے، دکان پہ کھا لی، اور بازار والے یہ سمجھتے تھے گھر سے کھا کے آئے۔ 40 سال تک اس طرح معاملہ رہا، بلکہ اپنے عمل کو اتنا مخفی و پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ جب روزے سے رہتے تھے تو صبح غسل کرتے تھے، بالوں میں تیل لگاتے تھے، چہرے پر اپنا ہونٹوں پر تیل لگاتے تھے، کسی کو محسوس نہ ہو کہ تھکاوٹ کی وجہ سے کہ روزے سے، اس طرح معاملہ کیا کرتے تھے تاکہ ان کا عمل پوشیدہ رہے۔ تو غفلت کے وقت جو اطاعت و اللہ کی فرمانبرداری یا نیکی کا کام کیا جاتا ہے نا، وہ پوشیدہ رہتا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور غفلت کے وقت کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ کو پسندیدہ اس لیے ہے کہ اشق علی النفس، انسان کے دل پر، نفس پر بہت شاق گزرتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے۔ کوئی کسی سماج میں، کسی ماحول میں، کسی جگہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، ایک بندہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے، نماز کا پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی خاندان میں، برادری میں روزے ہی نہ رکھتے ہو، کسی گاؤں میں ایسے بہت سارے، آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیے، لوگ روزے رکھتے ہی نہیں، وہاں کوئی ایک بندہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے اس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ماحول نہیں۔ جب ماحول ہوتا ہے تو ہر کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں دیکھیے عام نیکی کا، عبادت کا ماحول ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ دیکھیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو جس کام میں مشقت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ بندہ اپنے نفس پر زور دے کر وہ عبادت کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ، اس مہینے کو بھی اگر رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کرے بندہ، یہ مشکل کام ہے لیکن اگر کرے تو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں بیان فرمایا، ان من ورائکم ایاما الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر۔ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں بعد میں ایسے زمانہ، ایسے حالات آئیں گے، ایسے اوقات آئیں گے، ایسے دن آئیں گے جس میں دین پر، شریعت پر، نیکی پر چلنا اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کی طرح ہوگا، ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کی طرح مشکل ہوگا دین پر اور نیکی پر چلنا۔ اور حضور نے فرمایا للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم۔ اس زمانے میں اگر کوئی دین پر چلتا ہے، نیکی پر قائم رہتا ہے، شریعت پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کے لیے تم میں سے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تم 50 آدمی، صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا، حضور نے فرمایا کہ بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایک مد صحابہ نے جو خرچ کیا یا سا خرچ کیا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام تھا، لیکن بعد کے زمانے میں جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، برائیوں کا زمانہ ہوگا، عبادت سے، نیکی سے دوری کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں کوئی نیکی پر جمتا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سے تم میں سے 50 لوگ عمل کریں نا، اس ایک آدمی کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اجر 50 منا، ہم میں سے 50 لوگوں یا ان کے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا؟ حضور نے وضاحت فرما دی کہ اجر 50 منکم،
تم میں سے 50 لوگوں کے برابر، صحابہ میں سے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر حضور نے وجہ بھی بیان فرمائی، حضور نے فرمایا انکم تجدون علی الخیر اعوانا ولا یجدون، تمہارا زمانہ خیر کے غلبے کا زمانہ ہے، تم خیر کے کاموں میں مددگار پاتے ہو، ماحول اچھا پاتے ہو، وہ زمانہ جو ہوگا وہ خیر کے غلبے کا زمانہ نہیں ہوگا، وہ نیکی کے کاموں میں مددگار نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی نیکی پر جمے رہیں گے، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا مقام۔ تو یہ ان کا مقام کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ سب جب لوگ غافل ہوں اس وقت نیکی کے کام کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے، عام طور پر اس مہینے میں نیکی کرنے سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، روزے رکھوں، اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان کی تیاری بھی سامنے ہوتی تھی۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ شہر الزرع، رجب کا مہینہ جو اس مہینے سے پہلے گزر چکا ہے وہ زمین میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ وشہر شعبان شہر السقی، اور یہ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ اس بیج میں یا وہ جو کھیتی اگ آئی ہے اس کو سیراب کرنے، اس کو پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ وشہر رمضان شہر الحصاد، اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ کھیتی کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو آدمی زمین میں بیج بوئے گا نہیں اور کھیتی کو سیراب کرے گا نہیں، وہ کھیتی کیسے کاٹے گا؟ شعبان کا مہینہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اسی لیے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها۔ خادم رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کا، تابعین کا یہ ماحول تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے، قرآن کھولتے تھے، بس قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلمہ ابن کوہیل بزرگ گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہمارے پہلے بزرگ اس مہینے میں بھی قرآن کی اسی طرح تلاوت کیا کرتے تھے جس سے رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اور عمرو ابن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ وتفرغ لقراءۃ القرآن، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم رمضان میں بازار کا، کاروبار کا کام کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ شعبان کے مہینے میں ان کا یہ عمل تھا، ان کا یہ روٹین تھا کہ اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان کی تیاری سچی توبہ سے ہوگی۔ ابھی سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، نیک اعمال بڑھا دیں۔ آپ روزے رکھنا شروع کر دیں گے، آخری دن جو شک کا دن ہوتا ہے کہ بھائی رمضان بھی ہو سکتا ہے شعبان کا، اس دن تو روزہ نہ رکھیں، باقی دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نوافل کی کثرت کر دیں، فرض تو پڑھتے ہی ہیں تو کچھ اور نوافل زیادہ کر لیں، ابھی سے نوافل کی عادت بن جائے گی تو تراویح کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور سچی توبہ کریں گے تو روزوں کی حلاوت اور عبادت کی مٹھاس محسوس ہوگی، اللہ معاف کر دے گا، اور توبہ تلافی کر لیں۔ اس لیے کہ شعبان ہی کے مہینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتے میں بھی جب رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے کہ ان کو روکے رکھو، انظروا ھذین، ان کو مہلت دو، ان کو مہلت دو۔ وہی معاملہ شعبان میں اعمال جو سالانہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی ہوتا ہے کہ ان دو لوگوں کے اعمال روکے رکھو، میری بارگاہ میں پیش مت کرو، یہاں تک کہ یہ اپنے ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ کون ہے؟ ایک تو مشرک کہ شرک کر رہا ہے، اس کے اعمال مت پیش کرو میری بارگاہ میں، یہاں تک کہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ اور دوسرا کہ لمشاہن، کسی کے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، کسی سے تعلق کاٹے ہوئے، تو کہا اس کو بھی روکے رکھو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اس لیے شعبان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ابھی سے ہم نیکیوں میں کچھ اضافہ کریں گے نا تو رمضان کی نیکیاں کرنے کا مزہ اور اس کا لطف اور اس کی مٹھاس ہمیں محسوس ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔